الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نکال ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت کا کروڑ احسان، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا دن نصیب ہوا. آج کے دن کی خاص برکتیں یہ ہیں کہ یہ آج کا جو جمعۃ المبارک ہے، ماہ ربیع النور شریف، کہ جس کے دامن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی. الحمدللہ. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا. تو آج کی گفتگو اسی عنوان کے تحت کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کائنات میں تشریف فرما ہوئے تو کائنات میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام
نظام لے کر آئے، ایک نظام حکومت، نظام زندگی۔ غرض یہ کہ انسانی فطرت میں جتنے شعبہ جات ہیں، ہر ایک شعبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ حضور آ گئے، بس اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ آپ شادی شدہ زندگی کی مثال لیں تو حضور علیہ السلام سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ شادی سے پہلے زندگی کی مثالیں لیں تو حضور علیہ السلام سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ حضور علیہ السلام کی نظام حکومت کی مثال لیں تو اس سے بہتر کوئی نظام حکومت نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کی فتوحات کی مثال لیں تو اس سے بہتر کوئی غزوہ نہیں ہو سکتا، کوئی جنگ نہیں ہو سکتی جس میں کریم آقا علیہ السلام خود شریک رہے۔ آپ غرض جس شعبے میں حضور علیہ السلام سے مثالیں حاصل کریں گے، اس سے بہتر نہ کوئی مثال ملی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ اور نہ یوں کسی پر شباب ہوگا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن۔ ہمیں ہر شخص سے بہتر کوئی دوسرا نظر آ رہا ہوگا، ہر شخص کے مقابلے میں کوئی دوسرا نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہاں پر شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی کہ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات مقدسہ کہ جب آپ آ گئے تو اب آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں جن اشعار کو سننے کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ حسان، اللہ رب العزت روح القدس کے ذریعے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے، تمہاری نصرت فرمائے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک نعت لکھی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی بارگاہ میں یہ اشعار عرض کر دوں، اور آج عرب ہو یا عجم ہو، دنیا کا کوئی حصہ ہو، دنیا کے ہر حصے میں اور ہر فرقے والا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نعت پڑھتا گنگناتا نظر آتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے کریم آقا، آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے آج تک نہیں پیدا کی۔ جب آپ نے پہلا مصرع کہا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے میرے کریم آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے، بھئی منافقین تو اس وقت بھی موجود تھے نا، وہ اعتراض کر سکتے تھے کہ حسان یہ کیا بات کر رہے ہو کہ تمہاری آنکھ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے تم نے پوری دنیا تھوڑی گھومی ہے، پوری دنیا کی سیر کر کے تھوڑی آئے ہو، پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے انسان ہیں، کیا پتہ کوئی خوبصورت نظر آ جائے تمہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال دراز ہونے سے پہلے جواب ارشاد فرما دیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں دیکھتی بھی کیسے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، تو حسان کی آنکھیں کیسے دیکھ لیتی۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کا، یہ تو بات آپ جس شعبے میں جائیں
آگے حضرت حسان فرماتے نا کأنک قد خلقت مبرأ من کل عیب، اے میرے کریم آقا آپ کو اللہ رب العزت نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں عیب کا شمار ہو جائے وہاں نبی کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اور جہاں نبی کی ذات آ جائے وہاں عیب نہیں گنا جا سکتا۔ تو حضرت حسان یہی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، نظام حکومت ہو، نظام سیاست ہو، نظام گھر کا نظام ہو، یا ازدواجی زندگی کا نظام ہو، کنوارے پن کی عمر ہو، یا والدین بن کر کے دکھانا ہو، ہر اعتبار سے، ہر رخ سے اے میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا۔ ہم جس شعبے کی طرف نظر اٹھاتے ہیں آپ کی ذات مقدسہ ہمیں کامل اور اکمل نظر آتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار کا آخری مصرع، اور یہ مصرع ایسا ہے کہ آج آپ کو مکتبہ دیوبند کے حضرات بھی یہ اشعار پڑھتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ ان اشعار کو حدیث کا درجہ حاصل ہے۔ مکتبہ اہل حدیث والے بھی، مکتبہ شیعہ، بریلوی وغیرہ وغیرہ سب یہ اشعار پڑھتے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور آخری جو مصرع ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس مصرے نے وہ کمال کیا ہے کہ اس مصرے سے دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی میں ساتھ عرض کر دوں کہ یہ جو اشعاری کہا جاتا حدیث تقریری، آگے فرماتے ہیں کأنک قد خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ کے یہ اوصاف، اے میرے کریم آقا آپ کے یہ خصائل و شمائل، آپ کی یہ فضیلتیں، آپ کے یہ معجزات، آپ کی یہ برکتیں، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو پیدا فرمایا ہے، جیسا آپ بننا چاہتے تھے۔ کأنک قد خلقت، کأنک قد خلقت کما تشاء، یہاں صیغہ جو ہے نا تا شین الف اور پھر حمزہ کے اوپر پیش، یہ کما تشاء، کما مانے جیسا، تشاء آپ کہتے ہیں نا انشاء اللہ، ماشاء اللہ، اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ انشاء اللہ سے مراد یہ کہ جیسا اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، اور کما تشاء کا معنی ہوتا ہے جیسا آپ نے چاہا۔ کما تشاء کا معنی ہوتا ہے جیسا آپ نے چاہا۔ کأنک قد خلقت، اللہ نے آپ کی تخلیق ایسی فرمائی ہے گویا کہ جیسا آپ خود بننا چاہتے تھے، جیسا کہ آپ خود بننا چاہتے تھے۔ تو آج میرا ایک سوال بالکل محبت والے انداز میں، پیار بھرے انداز میں، تمام اپنی آنکھوں سے تعصب کے چشمے اتار کر بالکل سادہ سا سوال ہے، حدیث تقریری کسے کہتے ہیں؟ حدیث تقریری یہ ہوتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے کوئی بات سنی یا دیکھی اور اس بات پر خاموشی اختیار فرمائی، اس بات پر خاموشی اختیار فرمائی، منع نہیں کیا کہ یہ کام غلط ہے، حسان یہ شعر غلط ہے، حسان یہ شعر مت کہنا، یہ شعر عقیدے کے خلاف ہے، تو تعصب کے چشمے اتار کر میں آج ہر اس شخص سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ شعر احادیث کتب صحیحہ کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود کہ جناب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا بنایا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔
آج بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بشر تھے. بالکل تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آج بے شمار اس آپ کے ملک میں ایسے فرقے موجود ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ بھی تو ہم جیسے تھے، وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے. انسان ضرور تھے. حضور علیہ السلام کے انسان ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو کریم آقا علیہ السلام انسان ضرور تھے لیکن ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھے. اتنا خوبصورت شعر. غزوہ بدر میں ایک صحابی رسول آنکھ لے کر آ گئے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. آنکھ کہاں لے کے؟ ہاتھ میں. یا رسول اللہ یہ میری آنکھ نکل گئی ہے، یہ میری آنکھ نکل گئی ہے. ہتھیلی پر آنکھ موجود ہے. یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی، تیر لگا آنکھ باہر. کریم آقا علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، آنکھ فٹ کر دی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے پہلے اتنا صاف نظر نہیں آتا تھا جتنا اب نظر آتا ہے. اب کوئی بندہ جو یہ کہتا ہے وہ بھی تو ہماری ہی طرح تھے، وہ یہ کر کے دکھا دے، ہم تو پیروں میں گر جائیں گے. لگا کے دکھا دے آنکھ، آپریشن کے ذریعے نہیں، مشینوں کے ذریعے نہیں، اپنا تھوک لگائے. جب مقابلہ کر رہا ہے تو پھر سارے کاموں میں مقابلہ کر. پھر تیرے ٹانگ سے ٹانگ رکھ کے چیرنا ہمیں آتا ہے. ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. گنتی کی 8 تلواریں ہیں، 8 میں سے بھی ایک ٹوٹ گئی. کریم آقا علیہ السلام ایک تلوار ٹوٹ گئی ہے، کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے بدر کے میدان میں ہاتھ بڑھایا، درخت سے ٹہنی توڑی، اور ٹہنی توڑنے کے بعد اس صحابی رسول کے ہاتھ میں تھما دی. اور قربان جائیے، وہ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تلوار لے کر کے آیا تھا آپ کی بارگاہ میں، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مجھے تلوار تھمائیں. یہ چاہیے تھا کہ آپ، سامنے کافروں کے پاس تلواریں ہیں، سامنے کافروں کے پاس نیزے ہیں، بھالے ہیں، چاہیے تو یہ کہ آپ مجھے تلوار دیں. ان کی تلواروں کا مقابلہ میری یہ درخت کی ٹہنی کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن قربان جائیے، صحابی رسول جنہیں ٹہنی دی گئی انہوں نے بھی خاموشی سے ٹہنی پکڑی اور میدان میں کود گئے. ٹہنی لی اور میدان میں کود گئے. دیکھنے والوں نے یہ دیکھا، احادیث کتب صحیحہ کی کتابوں میں موجود کہ دیکھنے والوں نے دیکھا جو کام تلواریں نہ کر پا رہی تھی وہ کریم آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے ٹوٹی ہوئی ٹہنی کر رہی تھی. تو یہ کس بڑا پیارا شعر اس وقت ذہن میں آیا. کہتے ہیں لوہے سے تلوار بنانا یوں تو ہر بشر کی طاقت ہے. لوہے سے تلوار بنانا یہ تو ہر بشر کی طاقت ہے. ٹہنی سے تلوار بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. لوہے سے تو سب تلوار بنا لیتے ہیں، ذرا آگ میں ڈالا، ٹھوکا پیٹی کی، تلوار تیار. لیکن درخت کی ٹہنی سے تلوار بناؤ اور وہ تلوار گلے کاٹ کر دکھائے، پھر چوڑے ہو کر کہو کہ بھائی وہ ہم جیسے تھے. لیکن ایسا نہیں کر سکتے. تو جو اشعار پچھلا جمعہ ہم نے عرض کیے تھے، اعلی حضرت نے تو کہانی ختم کر دی کہ سرور کہوں کو مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور یہ کہہ کر ختم سخن رضا نے اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ. کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ مولانا احمد رضا خان نے شرک کیا ہے. خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. اعلی حضرت نے توحید کا دامن بھی سنبھال کے رکھا. یا رسول اللہ آپ سب کچھ ہیں لیکن آپ رب نہیں ہیں، رب ایک ہی ہے، اور رب کے بعد جو کچھ ہیں کریم آقا وہ آپ ہی تو ہیں. پھر علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت نظم، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، یہ بھی تو پھر سچے عاشق رسول تھے نا، مولانا رومی کے مرید. آپ کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. پھول انہوں نے کہا کریم آقا علیہ السلام کی ذات کو کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو
تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو. آگے کہتے ہیں بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. اللہ رب العزت کی تو یہ شان ظاہری پیارے آقا کی وجہ سے ہوئی ہے. بھئی حدیث قدسی ہے نا کہ یا رسول اللہ آپ کے رب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرما دی کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اس دنیا کو نہ بناتے. اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے. تو اسی چیز کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. یہی تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے اس کی پھر ترجمانی کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ سارا کا سارا یہ دنیا میں جو کچھ ہے کریم آقا یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہے. تو آج ہم جس شعبہ میں چلے جائیں، جس طرف اپنی نگاہ دوڑا لیں، ہمیں کامل اور اکمل مثال اگر کہیں ملتی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے. آج بھی ہم بارہا، اور ہمارا مزاج اب اس طرح کا ہو گیا ہے، ہم نے جان بوجھ کر کے بنایا ہے کہ اب آپ کے ملک پاکستان کو حضور علیہ السلام کے نظام کی ضرورت ہے. دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی بھی نظام وہ کریم آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام سے بہتر بولیے نہیں ہو سکتا. چاہے وہ جمہوری نظام ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے وہ عوامی ریپبلک نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، حضور سب سے کامل ہیں اور حضور کا دیا ہوا نظام سب سے کامل ہے. آج جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میری رسی بھی اگر گم ہو جائے تو میں قرآن سے اس رسی کو تلاش کر لوں گا. تو یہ قرآن ہمیں ملا کس کی برکت سے؟ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ ہم ہوتے، نہ قرآن ہوتا، نہ رب اپنا رب ہونا ظاہر فرماتا، نہ رب اپنا ہونا ظاہر فرماتا، کچھ بھی نہ ہوتا. تو جب قرآن پڑھ کر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر جو نازل ہوا قرآن، اس قرآن کو پڑھ کر رسی تلاش کی جا سکتی ہے جی، لیکن ہمارا ایمان تو دیکھیے، ہمارے ملک کے اتنے بڑے بڑے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. ہم کتنے کامل مومن ہیں. یہ تو بات رہی ہماری جو خاص عادت ہے. آخری کچھ ٹائم میں ہم اس پر آئیں گے کہ بات پہلے تو میں نے آپ کو مثالیں پیش کر دی. بھائی حضور کی زندگی سب سے اعلیٰ زندگی، حضور کا نظام سب سے اعلیٰ نظام ہے. اگر کوئی بھی دنیا میں شخص کامیابی چاہتا ہے تو وہ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جا. حضور کے دامن سے وابستہ نہیں تو کامیابی لاکھ کوشش کر لے کامیابی نہیں مل سکتی. بالکل یہ بات واضح ہے. منبر رسول کا تقاضا ہے آج کہ اس بات کو کیا جائے. پہلی بات تو ہم نے یہ کر دی. دوسری بات، ہم بات کر رہے ہیں نظام معیشت کی. تو یہ تو سب کو پتا ہے بھائی نظام معیشت تو حضور کا نظام اس سے بڑا. کتنے ہو گئے؟ 10 بندے. اب آپ خود اپنا ایک اندازہ لگا لیں کہ اس دور میں 10 بندوں کو تنخواہ دینا کتنا مشکل ہے. یا میں نے اپنے آپ کو نہیں گنا ہے اور نہ میں گننا چاہتا ہوں. بات یہ آپ کے ایک امام صاحب ہیں اور ایک مؤذن صاحب ہیں. ہم تو اللہ والے ہیں. بہرحال 10 بندے آپ کی یہاں پر کام کر رہے ہیں، انہیں تنخواہ دینا. ہم مدرسے کے لیے فنڈ صرف رمضان میں دیتے ہیں. مدرسے کے لیے فنڈ صرف رمضان میں دیتے ہیں. کتنا اچھا ہو کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی مدرسے کے فنڈ میں اپنا حصہ ملائیں. اور مسجد کے لیے یہ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ 14,000 روپے چندہ ہو رہا ہے، لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے، آپ بھی پریشان ہیں اور آپ سے زیادہ مسجد پریشان ہے.
تنخواہیں پوری نہیں ہو پا رہی. یہ حقیقت ہے. 10 بندوں کی تنخواہ آپ سب سے کم 10 ہزار بھی لگا لیں تو 1 لاکھ بنے گا, لیکن 10 ہزار کسی کی تنخواہ نہیں ہے, زیادہ ہے. اور مسجد کا چندہ اور علاقے کا چندہ سب کو معلوم ہے, پورے علاقے کو معلوم ہے چندہ کتنا ہوتا ہے. سب کو معلوم ہے کہ 20-30 ہزار روپے علاقے سے ہوتا ہے, اور 14 ہزار روپے پچھلے جمعے چندہ ہوا, لیکن 11-12 یہی چندہ ہوتا ہے. 48 ہزار روپے ایوریج لگا لے تو کتنا, 70 ہزار. تنخواہ خالی 10 ہزار نہیں ہے, میں بار بار بتا رہا ہوں, 10 ہزار تنخواہ کسی کی بھی نہیں ہے. 20 ہے, 18 ہے, 17 ہے, 10 ہزار کسی کی بھی تنخواہ نہیں. تو اب کیسے پورا ہو رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے. تو اب 14 ہزار 12 ہزار نہیں, میں یہ چاہتا ہوں جمعہ کے اجتماع میں 20 ہزار کم سے کم چندہ ہو, تو کچھ جا کر ہمارے جو پیر ہل رہے نا وہ سیدھے ہوں گے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں 12 ربیع النور شریف سے پہلے آپ کے علاقے کے بچے گلفام آباد میں مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں گے. جلوس میلاد ہوگا آپ کے مدرسے کا, آپ کی مسجد کا, آپ نے شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. اور اس انداز میں سرکار کی آمد, یہ کون سا انداز ہے؟ ایسے جھوم کر چوڑے ہو کر, سرکار کی آمد, مہربان کی آمد, سرور کی آمد, دلبر کی آمد. بس حضور آ گئے, بات ختم. اس پر تو کوئی دلیل ہی نہیں بنتی. حضور آ گئے, حضور آ گئے. جی کوئی دلیل بنتی ہے؟ کوئی آ کر کے کہے کہ ہمیں دلیل دو, حضور آ گئے. بولا تو کیا گھاس کھاتا ہے, تجھے نہیں پتا حضور آ گئے؟ بولا وہ تو زمانہ کوئی اور تھا. تو اس سے پوچھو, کھا قسم بتا یہ زمانہ کون سا ہے؟ وہ زمانہ اگر حضور کا تھا تو یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ زمانہ بھی میرے حضور کا ہے, حشر کا میدان بھی میرے حضور کا ہوگا. سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی سنوائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. جی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے, گر ان کی رسائی ہے پھر تو بن گئی بات, ان کا کرم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو سرکار کی آمد مرحبا کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ اس ربیع النور شریف میں بھی. اللہ رب العزت ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے, سنتیں ادا فرما لے. حضور آ گئے, اب دنیا میں اب سب کچھ ختم ہو گیا. اب ہم نے اپنی ذات پر بھی حضور سے مثالیں لے کر اپلائی کرنی. ایک سادہ سی مثال ہے, میں نے اکثر بیانات میں عرض کیا ہے کہ بتائیے جناب, دنیا کا سب سے زیادہ حسین و جمیل شخص کون ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ حسین آدمی کون ہے؟ بولے اونچی. اللہ کے محبوب, اللہ کے نبی, ان سے زیادہ حسین کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی دنیا میں حسین ہو سکتا ہے؟ آج اگر کوئی شخص یہ کہے, مولانا اتار سے ہی کرو, آج اگر کوئی شخص یہ کہے, اور ہم سے لوگوں نے کہا بھی, میں نے عرض کی کہ یار بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ داڑھی کیوں کاٹتے ہیں, شیو کیوں کرتے ہیں, یا کینچی کیوں لگاتے ہیں؟ تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے تھوڑا سا چہرہ صاف ہو جاتا ہے, تھوڑی رونق آ جاتی ہے, تھوڑی خوبصورتی آ جاتی ہے. تو میں ان لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا کا سب سے حسین شخص وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے, اور حضور علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی. دنیا کے سب سے حسین آدمی کے چہرے پر داڑھی تھی, اور آج آدمی حسین بننے کے لیے اس داڑھی کو نالیوں میں بہا رہا ہے. اچھا پھر اتنا ظلم نہیں ہو رہا, صرف داڑھی کاٹنے کی حد تک ہم ظالم نہیں, ہم یہاں تک ظالم ہو گئے کہ آج ہمارے نوجوان وہ سنت مبارکہ جنہیں زلف مصطفیٰ کہا جاتا ہے, آج ہمارے نوجوان وہ سنت مبارکہ جسے داڑھی کہا جاتا ہے, داڑھی اور زلفیں تو دور کی بات ہے, سر پر سادہ سے بال رکھنے کو بھی تیار نہیں. یہاں سے نقشے, یہاں سے نقشے, ایسی داڑھی میں نقشے, یہاں سے تیر بنا ہوا ہے, اس قسم کی داڑیاں. آپ مجھے جواب دیں, آپ اپنے بچوں کے بال جا کر کے نائی کی دکان پر کے کٹواتے ہیں؟ آج سن لیں میرا فتویٰ, اور بڑی ذمہ داری سے, اگرچہ میں صاحب فتویٰ نہیں, لیکن میں بڑوں کا فتویٰ پڑھ کر کے سنا رہا ہوں کہ جناب جو شخص
داڑھی کاٹے، جو شخص داڑھی کاٹے اور اس کی مثل یہودیوں کی طرح بنا لے، مثل اس کی یہودیوں کی طرح بنا لے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ایک میں آپ کو بالکل سوال سادہ سا ہے، آپ جواب دیں گے یقیناً، کہ نائی کی دکان پر جب آپ جاتے ہیں اور نائی کی دکان پر جانے کے بعد وہ جو نائی کی دکان پر 8 6 10 12 تصویریں لگی ہوتی ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ تصویریں مسلمانوں کی ہیں؟ بھئی سب نے دیکھی ہے نا وہ تصویریں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تصویر والے سارے مسلمان ہیں؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے نا۔ لیکن ہمارے بچے، ہمارے نوجوان نائی کی دکان پر جا کر کیا کہتے ہیں؟ بھئی کیسے بال کاٹ دوں؟ یار اس کی طرح بنا دو۔ کیسے کر دوں؟ اس کی طرح بنا دو۔ بھئی داڑھی کیسی کرنی ہے؟ بھئی اس کی طرح کر دو۔ اب مجھے بتائیے، وہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے کافر بنا دو، مجھے عیسائی بنا دو، مجھے یہودی بنا دو، لیکن اس کا عمل یہ کہہ رہا ہے گویا کہ بھائی یہ جو عیسائی کی شکل ہے مجھے اس عیسائی کی شکل میں مبتلا کر دو۔ میں حشر کے میدان میں رسول اللہ کے ساتھ اٹھنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ حشر کے میدان میں ان عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں حشر کے میدان میں ان یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ اگرچہ وہ زبان سے نہیں کہہ رہا لیکن اس کا عمل یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ کیا آپ لوگ راضی ہیں اس بات پر کہ ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے گھر والے بجائے اس کے کہ حشر کے میدان میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ شریک ہوں، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ شریک ہو جائیں؟ کیا ہمارے دلوں پر یہ بات گوارا کرتی ہے کہ ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں، ہمارے بھائی، ہماری نسلیں وہ کسی یہودی اور نصرانی، کسی فلم کے اداکار، کسی اداکارہ کے ساتھ اٹھائے جائیں؟ اٹھنا تو سب نے، حشر کے میدان میں جمع تو سب نے ہونا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی رسول اللہ کے ساتھ آئے گا، کوئی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے گا، اور وہ جماعت صحابہ بھی ہوگی ساتھ، جماعت اولیاء بھی ہوں گے ساتھ، جماعت تابعین، تبع تابعین، سارے اسلاف صلحاء سب موجود ہوں گے، اور وہ شخص دنیا میں جس نے یہودیوں کی مشابہت اختیار کی، دنیا میں جس نے عیسائیوں کی مشابہت اختیار کی، کل حشر کے میدان میں وہ دیکھ رہا ہوگا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ وہ مجرموں کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور یہاں وہ لوگ جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، حضور کے نظام کی پیروی کرنے والے ہوں گے، حضور کی کامل زندگی کی پیروی کرنے والے ہوں گے، وہ حضور کے ساتھ حشر کے میدان میں بڑی ہی آب و تاب کے ساتھ نغمے گنگناتے ہوئے بڑے لشکر کے ساتھ حشر کے میدان میں جمع ہو رہے ہوں گے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو جماعت رسول اللہ کے ساتھ حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے یا عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جمع ہونا ہے؟ اور اگر جماعت رسول اللہ کے ساتھ آپ نے جمع ہونا ہے تو آج وقت ہے سدھرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے آج وقت ہے، ورنہ تو فرعون نے سمندر کو اپنے اوپر آتے دیکھا تو ایک دفعہ نہیں درجنوں بار کلمہ پڑ گیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں موسیٰ کو نبی مانتا ہوں، لیکن اس وقت معافی مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ بستر مرگ پر ہوں اور بستر مرگ پر ہونے کے بعد آپ فرشتوں کی زیارت کر لیں کہ اب فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور فرشتے آپ کی روح قبض کرنے والے ہیں، آپ سب کچھ دیکھنے کے بعد کہیں مولا میری توبہ، میں آج کے بعد داڑھی نہیں کاٹوں گا، مولا میری توبہ، میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، مولا میری توبہ، آج کے بعد میں نظام مصطفیٰ کے لیے کوششیں کروں گا، مولا میری توبہ، میں تیرے محبوب کی زندگی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس وقت توبہ کریں، معافیاں مانگیں، ناک رگڑیں، جو چاہے کر لیں، اس وقت فائدہ ہونے والا۔ یہ بات واضح ہے کہ جب حضور آ گئے، بھائی حضور آ گئے
اب تو ختم ہو گیا سب کچھ. جب کائنات میں رسول اللہ آ گئے تو اب ساری مثالیں ختم کر دی گئیں, ساری شریعتیں ختم کر دی گئیں, سب کچھ ختم کر دیا گیا. کامل اور اکمل اگر کسی کو اللہ نے بنایا ہے تو وہ رسول اللہ ہے, کامل اور اکمل. اگر کوئی ذات مقدسہ ہے تو وہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات ہے. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یار اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر نہیں ہے, میں اس کو یہی کہوں گا کہ آج ہمارے وہ نوجوان جو دین سے دور ہیں, وہ نوجوان اور وہ بڑے جو دین سے دور ہیں, بظاہر وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہیں وہ دین سے دور, تو میں آج ان کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ متاثر ہیں یہودیوں اور عیسائیوں اور نصرانیوں سے, اگر وہ متاثر ہیں تو پھر ان کا زبان سے کلمہ پڑھنا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. زبانی کلامی کلمہ پڑھنا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے یہ ہمیں فائدہ بھی دے تو اس کلمے کے کچھ ضابطے ہیں, ان ضابطوں میں رہ کر زندگی گزاریں انشاءاللہ. ہم تو صرف یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے, آپ یہ سمجھتے ہیں ہم باتیں نہیں کرتے. جی الحمدللہ, جب وقت آئے گا تو ہم آپ کو روڈ پر بھی نظر آئیں گے, جب وقت آئے گا تو ہم آپ کو گولیوں کے سامنے بھی نظر آئیں گے, جب وقت آئے گا تو بم کے گولوں کے سامنے بھی نظر آئیں گے, جب وقت آئے گا رسول اللہ کی ذات کے لیے اور پھانسی کا پھندا ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھانسی کے پھندے پر بھی مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے. بات صرف یہ ہے کہ آج وقت ہے, آپ آج سدھرنے کی کوشش کریں, آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ معجزن ہو جائے گا. آپ کی زندگی پہ اگر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہو گیا تو یقین جانیے کہ دنیا انگشت بدندہ ہو جائے گی آپ کی ترقی کو دیکھ کر, آپ کی کامیابی کو دیکھ کر. لیکن بس اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ کے دامن کو بڑی مضبوطی سے تھامنا ہے. اگر تھامنے والے بنے تو کامیابی آپ کے قدموں میں, اور اگر نہیں تھاما تو پھر آپ سوچتے رہ جائیں, کوششیں کر لیں آپ کا ملک ترقی اگر ملک ترقی کر لے رسول اللہ کے دامن کو چھوڑنے کے بعد, یہ جتنی بھی سیاسی اور غیر سیاسی تنظیمیں, میرا تو سب کو چیلنج ہے, بالکل اوپن چیلنج قرآن و حدیث کی روشنی میں, کہ اگر ملک محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کا دامن چھوڑنے کے بعد ترقی کر لے تو یہ چوک ہوگا اور ہم پھانسی کے لیے تیار ہیں, ہماری گردن کاٹ کر اڑا دی جائے ہم تیار ہیں. لیکن ساری کوششیں کرنے کے بعد صرف ایک ہی راستہ بچے گا جس راستے کو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے. جب حضور آ گئے تو بس نظام آ گیا, اب اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا کے ہر شعبے میں ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخر میں بس میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری مسجد میں جو سورس آف انکم ہے وہ ظاہری اعتبار سے نہیں, جو سورس آف انکم ہے وہ آپ ہی لوگ ہیں, جو چندہ ہے وہ آپ سے ہے, یہ علاقے سے چندہ ہوتا ہے. لیکن اب آپ سنیں, ہمارے مسجد میں الحمدللہ, اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ بھی کہنا ہے اپنا, کہ ہمارے مدرسے میں 4 قاری صاحبان پڑھا رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ پچھلے سال نہیں تھا, ایک بھی قاری نہیں تھا. آج الحمدللہ 4 قاری صاحبان آپ کی مسجد میں مدرسہ پڑھا رہے ہیں, 2 صبح 2 دوپہر میں. پھر اس کے بعد رات کو جامعہ میں 2 مدرس پڑھا رہے ہیں جو آپ کے بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں. پھر اس کے بعد 2 معلمہ جو آپ کی بچیوں کو پڑھا رہی ہیں. کتنے ہو گئے؟ 4 2